چاہتا ہوں. بعض چیزیں ہیں جو بہت اجاگر نہیں ہوتی ہیں پریس میں، میڈیا میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی اجاگر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو بہت بعض ذاتی چیزیں ہوتی ہیں لیڈروں کی زندگیوں سے متعلق، اور وہ جب تک آپ ان سے براہ راست واقف نہ ہوں، اس کو محسوس نہ کریں. بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، چیزوں کو محسوس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن اس پہ یکسو ہو کر سوچ سکے اور آپ کا دل اسے محسوس کر سکے، تبھی اس کی سنگینی کا احساس ہو سکتا. میں چونکہ اس معاملے سے واقف ہوں، جو کل ان کی عمران خان صاحب کی بات ہوئی اپنے صاحبزادوں سے، میں چونکہ بیٹوں کے اور باپ کے تعلق کی نوعیت سے واقف ہوں، اور ان کے گھر میرا بہت آنا جانا رہا ہے، ان کے بچوں سے بھی بارہا میں ملا ہوں، اور بعض ایسے مواقع پہ ملا ہوں جب آدمی اپنے احساسات چھپا نہیں سکتا، اچھے یا برے جو بھی ہوں، اداسی کے یا مسرت کے یا کامیابی کے. تو مجھے اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو کلک ہو سکتا ہے وہ بچوں سے جدائی کا ہے. ہر آدمی کو اپنے بچوں سے محبت، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد یہ ہے کہ تم دنیا اور اس کی ساری متاع، تمام متاع کائنات کی صرف کر دو تو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. یہ دلوں میں جو محبت والدین کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ انسان کا بچہ جانور کے بچے کی طرح نہیں ہے، اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت ہی وہ مجبور ہوتا ہے، وہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور اس کو برسوں نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے 13-14 سال کی عمر تک، تو خاص طور پر جب تک اس کا نروس سسٹم وجود میں نہ آ جائے. خان صاحب کی زندگی کے جو بہت اہم پہلو ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی اولاد سے انہیں بہت غیر معمولی محبت ہے. آپ کہیں گے ہر ماں باپ کو ہوتی ہے، مگر نہیں، آپ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ بچے بہت چھوٹے تھے تو وہ انہیں نہلایا کرتے تھے، خود ان کے کپڑے بدلتے تھے، اتنا وقت انہیں دیتے تھے کہ ایک دن تو میں جھلا گیا اور میں نے ان سے کہا، کوئی ضروری بات شاید کرنا ہو گیا، مجھے یاد نہیں موضوع کیا تھا، یعنی میں ٹیلی فون کرتا تھا اور اطلاع دیتا تھا اور چلا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ ایک میسیج کرتا تھا، مگر انہوں نے کہا نہیں میرے تو بچے آئے ہوئے ہیں اور ملاقات نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا قدر جلایا ہوئے بھی میں تھا، قدر مزاحیہ لہجے میں، کہ آپ تو بچوں کی اماں جان ہی بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میری مراد یہ تھی کہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ تو گفتگو ہو ہی سکتی ہے. ظاہر ہے ایک میرے اور ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب بھی کوئی نازک معاملہ ہوگا تو میں انہیں اطلاع دوں گا یا وہ مجھے فون پر مجھ سے بات کریں گے. اس زمانے میں تو بہت کم لوگ ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے. تو وہ ایک ایسے ہی ایک اور موقع تھا کہ جب یہ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہو رہا تھا، یہ تو 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، اور پاکستان ہار گیا. تو میں ملنے کے لیے اتفاق سے گیا ہوا تھا خان صاحب سے، کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، کسی خبر کا پس منظر. تو بچے آئے تو وہ بڑے اداس تھے اور چہرے لٹکے ہوئے. تو خان صاحب نے کہا، مجھ سے بھی ملے بچے ان کے، مجھے پہچانتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو کس طرح ڈپریشن کے شکار ہیں، اور میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میچ ہوتے رہتے ہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، مگر پاکستان کی شکست پہ بہت ملول ہیں. اور میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ورزش کرو، کہ خان صاحب کے پاس ایک نسخہ یہ ہے کہ ایسے میں ورزش کی جائے. خان صاحب اپنے بچوں کو، مجھے یاد ہے کئی دفعہ میں تاخیر سے پہنچتا تھا ان کے پاس، تو بچوں کو کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی کہانیاں، جناب خالد بن ولید کے واقعہ، حضرت عمر کے واقعات، جناب علی کرم اللہ وجہہ کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات. وہ کام جو دادیاں اور نانیاں کرتی ہیں، جو مائیں کرتی ہیں، یہ کام وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. انہیں اس کا بہت شدت کے ساتھ احساس تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ مسلمان رہیں، اور انہیں یہ احساس رہے کہ میں کس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں جو ان کے خیال میں مقدس ترین ہے. جو کل کی گفتگو میں انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، جب قاسم نے یہ کہا کہ کیا آپ آ سکتے ہیں یہاں، یہ نہیں ہو سکتا پاکستان چھوڑ کے آ جائیں، تو انہوں نے کہا تو اس کے بعد تو زندگی بے معنی ہے، ممکن ہے میں زندہ ہی نہ رہ سکوں اگر میں پاکستان کو چھوڑ کر آ جاؤں. یعنی انہوں نے اپنی ڈٹرمنیشن کا بھی اظہار کیا، اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آپ کو ادراک نہیں ہے. بچوں کو تو ظاہر ہے باپ کی زندگی سے محبت ہوتی ہے، وہ سیاسی پیچیدگیوں کو تو نہیں سمجھتے. اب بلوغت کے اس مرحلے میں تو وہ نہیں ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں، ویسے پریکٹیکلی بھی ناممکن ہے، ظاہر ہے وہ نہیں آ سکتے یہاں پہ. خان صاحب میرا خیال ہے کہ اگر کوئی زیادہ بوجھ ہے تو اس بات کا ہے، میں نے ان کے وکلاء کی جو گفتگو سنی ہے اور جتنا میں انہیں جانتا ہوں، میرا خیال ہے انہیں سائفر کی اتنی فکر نہیں ہے، انہیں اس کی اتنی فکر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. انہیں اگر طویل قید بھگتنا پڑتی ہے اس کے لیے وہ فکر مند نہیں ہیں، اور جو پارٹی بکھر رہی ہے اس کا پہلے سے انہیں بالکل واضح طور پر اندازہ تھا کہ وہ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا. انہیں معلوم تھا، انہیں اطلاعات دینے والے بہت تھے، اسی لیے گرفتاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے.
انہیں گرفتار کیا جائے گا، ان کی پارٹی بکھر جائے گی، انہیں سزا ہو جائے گی، نواز شریف لندن سے آئیں گے اور انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ بہت سے لوگ انہیں چھوڑ جائیں گے، جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، انہیں اس کا اندازہ تھا، اس کا وہ اظہار بھی کرتے رہے۔